بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، دوستو، بزرگو، ناچیز بندہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی ہے اور لکھ رہا ہوں، جس کا نام میں نے تفسیر کرمانی رکھا ہے۔ اس میں ہر حرف جملہ اور تفسیر احادیث پاک، فقہ اور تواریخ سے میں نے آپ کو روشناس کرایا ہے۔ عزیزان محترم، تفسیر کرمانی جو میں نے عرض کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 165 اور 166 پر میں نے ایک دعا لکھی ہے جو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھی، اور اسی طرح عزیزان محترم حضرت جندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جندی کے اندر، اور اسی طرح حضرت امام طبرانی نے اپنی کتاب طبرانی کے اندر، اور حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فضائل مکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت فرمائی۔ اس وقت بیت اللہ شریف ایک سرخ ٹیلا کی مانند تھا، اس کی شکل تھا سرخ ٹیلا کی صورت میں تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، جاؤ اس ٹیلا جہاں بیت اللہ شریف خانہ کعبہ آج ہے، وہاں جا کر 2 رکعتیں نماز نفل ادا کرو، تو آپ حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس وقت ایک سرخ ٹیلا تھا، ٹبا تھا، یا ریت کا ایک ٹیلا تھا، آپ وہیں جا کر کھڑے ہو گئے
اور یہ دعا کی، یہ تو میں نے جس طرح حضرت جندی طبرانی ابن اسحاق نے فضائل مکہ میں لکھا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت، اور دوسری سند میں آپ کو عرض کرتا ہوں حضرت امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن اسحاق نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا، یعنی زمین پر آ گئے، تو آپ کھڑے ہوئے اور کعبہ کے پاس آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انہیں یہ دعا الہام فرمائی، یعنی جو میں دعا آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کی ترکیب بتاؤں گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی وہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ دعا میں نے عرض کیا ہے، میں اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھ چکا ہوں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیٹ میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے سنتیں بتائی ہیں، کتابیں بتائی ہیں، طبرانی، جندی اور ابن اسحاق نے فضائل مکہ میں جو میں لکھا ہے، وہ کتابیں بھی عزیزان محترم آپ پڑھ سکتے ہیں، حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام فرمائی، اللہم انکا تعلم سری و علانیتی فاقبل معذرتی و تعلم حاجتی۔ حاجتی کے اندر اپنا سوال، اپنی گریازاری کی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرض کرنی ہے، ان کا نام لینا ہے، یعنی یہاں پر اپنی حاجت کا نام لینا جو آپ کو ضروری ہے۔ فَأَتْنِي سُولِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي اللہم انکا ایمان یباشر قلبی ایمانا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وارضنی بما قسمت لی۔ عزیزان مطلب یہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جہاں ہے، اس وقت ٹیلا تھا، خانہ کعبہ کی عمارت جو موجود ہے وہ نہیں تھی، اور اس وقت آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی اللہ کے حضور میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اور میں اب اس دعا کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ عربی کی جو عبارت ہے اس کا آپ کو اردو میں جو میں ترجمہ کروں گا وہ سمجھ آ جائے گا، لیکن عربی حضرات جو ہیں وہ تو عربی جانتے ہیں، اس دعا کا ان کی دعا کا ترجمہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تعالیٰ تو میرے ظاہر و باطن پر آگاہ ہے، یعنی میرے دل کی بات بھی سنتا ہے، جو میرے دل میں مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، اور جو ظاہر ہے، جو میں کرتا ہوں، بولتا ہوں، یا رب العالمین وہ بھی تو سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ پس میری معذرت یعنی معذرتی، یا اللہ تو میری معذرت کو شرف قبول عطا فرما، یا اللہ و تعلم، یا اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ما فی نفسی، جو میرے نفس میں ہے، جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے، جو بھی میرے دل میں ہے مولا کریم تو جانتا ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے متصل ہو اور سچے یقین کا
سچے یقین کا سوال کرتا ہوں حتیٰ کہ میں جان لوں، حتیٰ عالم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، حتیٰ کہ میں جان لوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر جو میری تقدیر میں لکھی ہے۔ وَأَرْضِنِي بِمَا قَسَّمْتَ لِي، جو میری قسمت میں، جو میری تقدیر میں تحریر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور جو تو نے میرے لیے تقسیم فرمایا، قسمتا، اس پر مجھے خوش رکھ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، یا اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ وَأَرْضِنِي بِمَا قَسَّمْتَ لِي، مولا کریم جو تو نے میری تقدیر لکھ دی ہے، وَأَرْضِنِي، میں راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود دعا کا الہام فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظور فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی کی، اے آدم تیری دعا، تیری توبہ قبول ہو گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب العزت نے خود دعا فرمائی، الہام کیا، اور اس کے بعد قبول کی دعا اور توبہ منظور فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا، اے جبرائیل، جی رب جلیل، جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ان کو کہو کہ تیری توبہ میں نے قبول کر لی ہے، اور میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا، جو آپ نے گندم یا کوئی اور پھل کھایا ہے جو ممنوع تھا، اور جو بھی اس کلمات کے ذریعے مجھ سے دعا مانگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبرائیل، اے وحی، جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو کہو کہ جو میں نے آپ کو یہ دعا الہام فرمائی ہے، آپ نے پڑھی ہے، آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے، کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا میں ان کی مغفرت فرما دوں گا، ان کا گناہ معاف کر دوں گا، اور اس کی ضروریات و معاملہ میں کفایت کروں گا، اس سے شیطان کو دور بھگا دوں گا۔ جو یہ دعا پڑھے گا رب العزت شیطان کو دور بھگا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اس کے لیے ہر تاجر سے آگے تجارت کروں گا، یعنی کہ وہ جو دعا تاجر پڑھے گا اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت فرمائے گا، اور دنیا کو اس کی طرح متوجہ کروں۔ جو آدمی یہ دعا پڑھے تو تمام دنیا جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اس کی طرف مسخر ہو جائے گی، اس کے پاس یہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اگرچہ وہ انسان دنیا کا ارادہ نہیں کرے گا، یعنی پیسے روپے لالچ کی خاطر، یا ارادہ اس کا ہو کہ لوگ میرے پاس ہیں مجھے پیسہ دے، اگر یہ ارادہ اس کا نہیں ہے تو پھر بھی وہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا مسخر کر دے گا، دنیا ان کے پاس ہجوم سے رہے گی، ہجوم لگا رہے گا، لوگ ان کے پاس آتے رہیں گے، ان کو پیسہ روپیہ دیتے رہیں گے۔ عزیز المحترم، میں نے پہلے عرض کیا، میں نے یہ دعا جو ہے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھی ہے، باقی بھی دعائیں ہیں، اور ان کے علاوہ میں ایسے مجربات قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، اور اولیاء کرام کے مجربات اعمال جو ہے میں نے اس تفسیر میں لکھی ہے اور لکھ رہا ہوں، اور آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجرب پائیں گے، اور یہ حاذا صحیح، یہ صحیح ہے
کہ جو میں نے آپ کو یہ دعا پڑھ کر سنائی، آپ اس کو پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں اور اس کا تجربہ کریں، انشاءاللہ صحیح پائیں گے۔ عزیز محترم، میرا یہ تجربہ ہے کہ میں یہ پڑھتا ہوں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ مجھے نظر آ جاتے ہیں، اور آپ بھی پڑھیں اور انشاءاللہ یہ جو میں نے اردو میں آپ تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتا عرض کی، اس کو انشاءاللہ میں عربی میں بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وہ لوگ جو اردو نہیں جانتے وہ عربی جو ہے وہ جانتے ہوں گے، یا پھر میں اس کو کسی اور بھاشا میں، زبان میں، یا پھر اس کو میں انگلش سپیکنگ میں ضرور عرض کروں گا، تاکہ اس دعا سے ہر انسان جو ہے فائدہ اٹھا سکے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔